بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو ذر غفاری کو مدینہ سے کیوں نکالا، اس بارے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور تاریخی کتابوں میں کیا روایات درج ہیں، آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہیں، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو طلاق دے دی تھی، ایسا ہی سیدنا ابو ذر غفاری بھی دنیا سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس نیلی چھتری یعنی آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سچا شخص کوئی نہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری کے حالات زندگی بیان کرنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے۔ آپ کی ساری زندگی زہد و تقوی اور پرہیزگاری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ جو اس غزوہ میں شامل نہیں ہوگا وہ گناہگار ہوگا۔ اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں شامل ہونے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ملزوم نہ ہوتا تھا، بلکہ جو صحابہ کرام جس جنگ میں شریک ہو جاتے تھے ان کو اس کا اجر و ثواب اور مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا تھا، اور جو نہ شریک ہوتا اس پر کوئی گرفت نہ ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے نکلے تو ان کے اونٹ نے آگے چلنے سے انکار کر دیا اور وہ ایک جگہ جم کر بیٹھ گیا، اور ابو ذر غفاری نے لاکھ کوشش کی لیکن اونٹ وہاں سے نہ اٹھ سکا۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سامان اپنے کاندھے پر رکھا اور پیدل اس غزوے میں شرکت کے لیے چل پڑے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیدنا ابو ذر غفاری کے منتظر تھے کہ باقی کوئی پہنچے نہ پہنچے، لیکن ابو ذر غفاری اس قافلے سے دور نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ جب قافلہ ایک جگہ رک گیا تو صحابہ کرام علیہم اجمعین نے دور سے کسی کو پیدل اپنے سر پر سامان رکھ کر چلتے ہوئے آتے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے آنے والے تو ابو ذر ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آنے والا ابو ذر غفاری ہی ہو۔ اور جب سیدنا ابو ذر غفاری قافلے کے پاس پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان کر فرمایا کہ ابو ذر غفاری اکیلا آ رہا ہے اور یہ اکیلا ہی اس دنیا سے جائے گا اور قیامت کے دن بھی اپنی قبر سے اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ سیف بن عمر کی روایت ابن طبری میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف سا ہو گیا تھا۔ جب سیدنا ابو ذر غفاری نے حضرت امیر معاویہ اور ان کے مشیروں اور وزیروں کے عیش و عشرت دیکھے تو انہوں نے امیر معاویہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ حضور اقدس نے پوری زندگی میں کبھی اتنی آسائش نہیں دیکھی۔ آپ پر تو یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دن میں ایک وقت کا کھانا تناول فرماتے تھے اور وہ بھی سوکھی روٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، وہ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ اگر میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو وہ بھی میں شام تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور تم لوگ اس نبی کے امتی ہو کر ان عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہو، جبکہ تمہیں تو عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے لوگوں کو ہم سے بدظن کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے جواباً پیغام بھجوایا کہ انہیں میرے پاس بھیج دو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان کی طرف بھیج دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے انہیں ملامت کی تو وہ ربضہ کی طرف نکل گئے۔ یہ سیف بن عمر کی روایت ہے۔ بہت سے علماء کرام اور تاریخ دانوں نے اس راوی کو کاذب اور متروک کہا ہے، یعنی قضیہ کے متعلق اس سے زیادہ مستند اور صحیح روایات ہیں جنہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔
چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن وہب سے بیان کیا کہ میں مقام ربضہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کس بات پر اختلاف ہوا، تو سیدنا ابو ذر غفاری نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور میں یہ کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے۔ اس اختلاف کے نتیجہ میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی، چنانچہ انہوں نے خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں میری شکایت لکھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلا آؤں، چنانچہ میں چلا آیا، اور جب وہاں پہنچا تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح کا ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب میں نے لوگوں کے اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو۔ بس یہی بات ہے کہ جو مجھے یہاں ربضہ تک لے آئی ہے، اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ اس مستند اور صحیح روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ربضہ کی طرف جلا وطن نہیں کیا تھا، اور نہ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام سے بے عزت کر کے مدینہ بھجوایا تھا۔ ان کے متعلق اس طرح کی کہانیاں سفید جھوٹ ہیں، بلکہ شہرائے آفاق محدث اور مورخ ابن سعد نے اس قصے کو جید سند کے ساتھ روایت کیا کہ جب ابو ذر غفاری ربضہ کی طرف نکلے تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب آبادی صلاح یعنی مدینہ میں ایک پہاڑ ہے جو مسجد خندق کی پچھلی جانب ہے، قافلہ وہاں تک پہنچ جائے تو یہاں سے نکل جانا۔ اس بنا پر ان کا نکلنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بنا پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، وہ تن تنہا چلے گا اور تنہا ہی وفات پائے گا اور تن تنہا ہی اٹھے گا۔ ربضہ مشہور شہرا گاہ کے علاوہ درب کوفہ کی پڑاؤ گاہ بھی تھی۔ قبل اسلام عراقی تجارت کے لیے یہی راستہ تھا، بلکہ دور فاروقی سے ہی ربضہ میں اسلامی حکومت کا ایک عامل مقرر تھا۔ ابو ذر کے علاوہ بھی 20 لوگ وہاں اس وقت رہتے تھے، تاہم جس سال ابو ذر کا انتقال ہوا تو اسی سال کافی عرصے بعد خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بطور امیر حج مکہ تشریف لے گئے تھے، تو اس لیے قریب قریب کے تمام ہی علاقوں سے عام لوگ بھی حج پر چلے گئے تھے کہ امیر المومنین خود حج پر آئے ہیں۔ ابو ذر غفاری بیماری کے باعث تشریف نہ لے جا سکے، جبکہ ربضہ کے دیگر احباب سب مکہ روانہ ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بوقت انتقال آپ رضی اللہ تعالی عنہ ربضہ میں اکیلے تھے۔ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی عراق سے حج کے لیے قافلے کے ہمراہ مکہ ہی تشریف لے جا رہے تھے، اسی لیے ربضہ میں انہیں جنازہ پڑھانے اور دفنانے کا موقع مل گیا۔ امام طبری کی روایت کے مطابق آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں شام چلے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی وہیں مقیم تھے۔ زندگی کے شب و روز ہدایت و تبلیغ کے فرائض سر انجام دینے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے روشناس کرانے اور جادہ حق کی طرف رہنمائی فرمانے میں گزرتے تھے۔ چنانچہ شام اور جبل عامل میں شیعت کے جو اثرات پائے جاتے ہیں وہ آپ ہی کی تبلیغ و مسائی کا نتیجہ اور آپ ہی کے بوئے ہوئے بیج کے برگ و بار ہیں۔ امیر شام معاویہ کو ان کی یہ روش پسند نہ تھی، چنانچہ وہ ان کے کھلم کھلا لے دے کرنے اور حضرت عثمان غنی کی ذرہ اندوزی اور بے راہ روی کے تذکرے کرنے سے انتہائی بیزار تھے، مگر کچھ بنائے نہ بنتی تھی۔ آخر اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ اگر یہ کچھ عرصہ اور یہاں مقیم رہے تو ان اعتراف کے لوگوں کو تم سے برگزشتہ کر دیں گے، لہٰذا اس کا انسداد ہونا چاہیے، جس پر انہوں نے لکھا کہ ابو ذر کو مدینہ روانہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل کی گئی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا گیا۔
جب آپ مدینہ پہنچے تو یہاں بھی حق و صداقت کی تبلیغ شروع کر دی۔ مسلمانوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد یاد دلاتے، کسروی کیسرا شان کے مظاہروں سے روکتے، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جز بز ہوتے، ان کی زبان بندی کی تدبیریں کرتے۔ چنانچہ ایک دن انہیں بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کہتے پھرتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی امیہ کی تعداد 30 تک پہنچ جائے گی تو وہ اللہ کے شہروں کو اپنی جاگیر اور اس کے بندوں کو اپنا غلام اور اس کے دین کو فریب کاری کا ذریعہ قرار دے لیں۔ آپ نے کہا کہ بے شک میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اور پاس بیٹھنے والوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس حدیث کو سنا ہے؟ سب نے نفی میں جواب دیا، جس پر حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دریافت کیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی کو بلا کر دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے اور ابو ذر سچ کہتے ہیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں اور لوگوں میں تفرقہ اور فتنہ فساد پھیل سکتا ہے، چنانچہ تم مدینہ سے کہیں دور پڑاؤ ڈال لو۔ اس طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے چند کوس دور ربضہ نامی ایک گاؤں میں بسیرا کیا۔ اس گاؤں میں حضرت ابو ذر کی زندگی بڑی ابتلاؤں میں کٹی۔ یہیں پر آپ کے فرزند زر اور اہلیہ نے انتقال کیا، اور جو بھیڑ بکریاں گزارے کے لیے پال رکھی تھی وہ بھی ہلاک ہو گئیں۔ اولاد میں صرف ایک دختر رہ گئی جو فاقوں اور دکھوں میں برابر کی شریک تھی۔ جب سر و سامان زندگی ناپید ہو گئے اور فاقوں پر فاقے ہونے لگے تو اس نے حضرت ابو ذر سے عرض کیا کہ بابا، یہ زندگی کے دن کس طرح کٹیں گے؟ کہیں آنا جانا چاہیے اور رزق کی تلاش کرنا چاہیے۔ جس پر ابو ذر اسے ہمراہ لے کر صحرا کی طرف نکل کھڑے ہوئے، مگر گھاس پات بھی میسر نہ آ سکا۔ آخر تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ریت جمع کر کے اس کا ڈھیر بنایا اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اسی عالم میں سانسیں اکھڑ گئیں، آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ گئیں، نزاع کی حالت طاری ہو گئی۔ جب دختر ابو ذر نے یہ حالت دیکھی تو مضطرب ہو کر کہنے لگی کہ بابا، اگر آپ نے اس لک و دک صحرا میں انتقال فرمایا تو میں اکیلی کیسے دفن و کفن کا سامان کروں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرما گئے تھے کہ اے ابو ذر، تم عالم غربت میں مرو گے اور کچھ عراقی تمہاری تجہیز و تکفین کریں گے۔ تم میرے مرنے کے بعد ایک چادر میرے اوپر ڈال دینا اور سرے راہ جا کر بیٹھنا، اور جب ادھر سے کوئی قافلہ گزرے تو اس سے کہنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ابو ذر نے انتقال کیا ہے۔ چنانچہ ان کی رحلت کے بعد وہ سرے راہ جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ادھر سے ایک قافلہ گزرا جس میں ابن مسعود، اسود بن قیس تمیمی اور مالک بن حارث اشتر تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابو ذر کے انتقال کی خبر سنی تو اس بے کسی کی موت پر تڑپ اٹھے، سواریاں روک لیں اور ان کی تجہیز و تکفین کے لیے سفر ملتوی کر دیا۔ مالک اشتر نے ایک ہلا کفن کے لیے دیا جس کی قیمت 4000 درہم تھی، اور تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دے کر رخصت ہوئے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔